Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel, all viewers and all subscriber. Assalamu alaikum. میاں محمد زبیر آپ کی خدمت میں حاضر، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہمت اور توفیق سے ایک مرتبہ پھر، اور اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ جو لوگ رابطہ کرتے ہیں، جو لوگ میسیج کرتے ہیں، جو لوگ کالز کرتے ہیں، جو لوگ ملاقات کرتے ہیں، ان کو میں ایک چیز سمجھانے کی، بتانے کی کوشش کرتا ہوں، اور ویڈیو میں آج اس چیز کو ایکسپلین اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید آپ کو سمجھ آ جائے میرے ساتھ رابطہ کرنے سے پہلے، میرے پاس آنے سے پہلے، مجھ سے بات کرنے سے پہلے، تو آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے اور میرے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ پہلی بات کہ مجھے اس روحانی خدمت کے سلسلے میں کسی بھی قسم کے کسی ٹیگ کی، کسی لیبل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سید نہیں ہیں، بہت سارے لوگ شاہ جی بھی کہہ دیتے ہیں۔ میں حافظ نہیں ہوں، بہت سارے لوگ 90% لوگ حافظ صاحب کہہ کے مخاطب کرتے ہیں۔ تو آپ سے بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، بڑی عزت سے ریکویسٹ ہے، منت ہے، فریاد ہے کہ جب میرے ساتھ کوئی مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں، دوست سمجھ کے، بھائی سمجھ کے، بیٹا سمجھ کے بات کر لیا کریں، لیکن مجھے اس طرح کی کسی بھی ٹیگ کی، کسی لیبل کی ضرورت نہیں ہے، اور میں لوگوں کو دھوکے میں رکھ کے کوئی ایسا ٹائٹل بھی اپنے نام نہیں کرنا چاہتا جو چیز، جو کوالٹی میرے اندر موجود نہیں ہے۔ آج ہم بات کریں گے دم کے حوالے سے۔ روحانی علاج کا ایک اہم حصہ ہے دم، اور جو لوگ کوئی بہت بڑے عامل نہیں بھی ہیں، جنہوں نے کوئی عبادتیں، کوئی ریاضتیں، کوئی چلے نہیں بھی کیے ہوئے، وہ لوگ بھی دم کرتے ہیں۔ ہر علاقے میں، ہر محلے میں، ہر گلی میں آپ کو کوئی نہ کوئی دم کرنے والا ضرور مل جائے گا۔ کہیں پہ کوئی مسجد امام صاحب ہیں تو وہ دم کرتے ہیں، کہیں پہ کوئی اسکول ماسٹر ہیں تو وہ بھی دم کرتے ہیں، کہیں پہ کوئی جو ہے وہ ہمارے مختلف قسم کے لوگ جو ہے وہ دم کرتے ہیں۔ مجھے ان کے دم کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کوئی اگر خدمت خلق کے لیے کوئی کام کر رہے تو وہ باعث عزت ہے، ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے، وہ چاہے کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، وہ چاہے کوئی ریڑھی والا ہے، وہ چاہے کوئی اسکول ماسٹر ہے، وہ چاہے کوئی مسجد امام ہے۔ لیکن آج کے دور میں اگر کوئی خدمت خلق کے لیے کوئی اچھا کام کر رہے تو وہ قابل عزت ہے، قابل احترام ہے۔ لیکن دم کرنے کے لیے بہت سارے عملیات، بہت سارے وظائف، بہت ساری چیزیں ہم اگر کسی عامل کے پاس نہ بھی جائیں تو ہمیں بہت ساری کتابوں میں بہت بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں۔ لیکن جس چیز کے اوپر میں بات کرنے والا ہوں دم کے حوالے سے، جو میں بتانے کی، جو میں سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جس مقصد کے تحت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اس کو سمجھیں۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو لمبی ہو، آپ کی توقع سے زیادہ، لیکن وہ لوگ جو کسی کی شاگردی میں ہیں یا روحانی سلسلے میں کسی کے شاگرد رہ چکے ہیں، انہیں پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں جو ہے وہ استادوں کی 20 سال خدمت کرنے کے بعد بھی نہیں ملتی۔ بڑی لمبی لمبی باتیں، ریاضتیں کرنے کے بعد بھی جو بڑے صاحب سلاسل ہیں، وہ سلسلوں والے بھی یہ چیزیں شاگردوں کو نہیں دیتے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، وہ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، ان کو ڈیفینٹ مجھ سے بہتر پتہ ہوگا، لیکن میں نے اب تک اس کے اوپر بڑی تحقیق کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے یہ دیکھا کہ کم از کم یوٹیوب، فیس بک کے اوپر مجھے یہ چیز اتنی ڈیٹیل سے نہیں ملی، تو پھر میں اس سلسلے میں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دم کرنے کے یا جادو کی، بندش کی، کاٹ کرنے کے کچھ بنیادی اصول ہیں۔
جو کہ 99% لوگ اپلائی نہیں کرتے، یا پھر میں اگر یہ کہوں کہ 99% لوگوں کو پتہ نہیں، تو شاید کوئی یہ سمجھے کہ خدا نہ خواستہ میں یہ بات کسی تکبر میں کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، میں یہ کہوں گا کہ 99% لوگ ان اصولوں کو اپلائی نہیں کرتے۔ جب آپ سنیں گے، جب آپ سمجھیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ اگر آپ خود دم کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، یا جو لوگ دم کرواتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، میری بات سننے کے بعد ان کو بھی پتہ چل جائے گا۔ اور اس کو سننے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد کسی کی کم علمی کے اوپر ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو، اس نالج کو شیئر کریں تاکہ جو کچھ ہمارے بڑے کر کے چلے گئے وہ کچھ ہم اس چیز کا حصہ نہ بنیں۔ کسی کو اگر نہیں پتہ تو اس تک یہ معلومات پہنچائیں، اس تک یہ معلومات جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے شیئر کریں، اس کی کم علمی کے اوپر ہنسیں نہ۔ تو دم کرنے کا جو بنیادی طریقہ ہے، جو صحیح طریقہ ہے، جو خاص اصول ہیں، اور جب آپ کسی کو دم کرتے ہیں، اس عمل کے دوران جو علامتیں آپ کے اوپر ظاہر ہوتی ہیں، ظاہر ہو سکتی ہیں، ان کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے۔ آج ہم نے اسی کے اوپر بات کرنی ہے، آج ہم نے اسی بات کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے آپ کو۔ پہلی چیز، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اور پراپر ان کے پاس اگر کوئی باموکل کوئی سلسلہ نہیں ہے، یا پراپر وہ عامل نہیں ہے، یا وہ لوگ جن کو اکثر جو ہے وہ کسی اپنے استاد سے، مرشد سے، کوئی باپ، نانا، دادا سے کوئی بخشش ملی ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب وہ مریض کو دم کرتے ہیں کسی کو، یا پھر جب وہ 2 4 10 لوگوں کو کنٹینیو دم کرتے ہیں، تو اس کے بعد اپنی ان کی جو طبیعت ہے، وہ طبیعت ان کی بوجھل ہونا شروع ہو جاتی ہے، جسم کے اوپر بہت زیادہ بوجھ محسوس ہوتا ہے، کندھے، گردن، سر بہت زیادہ وزنی ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا پھر وہ خود کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو جو ہے وہ بخار کی صورت میں وہ چیز ڈسٹرب کرتی ہے۔ اکثر لوگوں کا جو ہے وہ ذہنی توازن بہت بگڑ جاتا ہے، طبیعت بہت چڑچڑی ہو جاتی ہے، اور اس کا حل کسی کتاب میں آپ کو اس طرح سے نہیں ملتا۔ بہت بڑے بڑے سلسلوں والے، میری بات کو اس اینڈ تک سننے کے بعد فیصلہ کرنا کہ یہ بہت بڑے بڑے جو سلسلوں والے بزرگ ہیں، سبھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ان کی کتابوں میں بھی یہ چیز نہیں ملتی۔ اب جو بندہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، وہ اگر کرنے کے بعد خود چارپائی کے اوپر پڑ جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ دوبارہ شاید وہ اس طریقے سے، اس خلوص سے، اس نیت سے وہ کام نہ کر سکے، یا پھر اس کے اوپر وہ پیسے چارج کرے گا، یا پھر اس کے گھر والے اس کو مجبور کریں گے کہ جو چیز تمہارے لیے طبیعت کی خرابی کا، صحت کی خرابی کا باعث بنتی ہے، تو تم اس کو چھوڑ دو۔ پہلا میرا نقطہ کہ اس چیز کا حل کیا ہے کہ جو لوگوں کی خدمت کر رہے، دوسروں کے لیے اپنے رب سے شفا طلب کر رہے، تو اس کا کیا حل کیا جائے کہ اس کی اپنی طبیعت خراب نہ ہو۔ تو اس کا طریقہ کار جو بہترین ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کسی مریض کو دم کرنا ہے، آپ کسی بھی عمل سے دم کر رہے ہیں، کسی بھی مرض کا دم کر رہے ہیں، آپ گردے کی پتھری کا دم کر رہے ہیں، آپ سر درد کا دم کر رہے ہیں، آپ نظر بد کو ختم کرنے کے لیے دم کر رہے ہیں، جب آپ دم کر رہے ہیں کسی بھی چیز کا، تو یہ جو چیزیں بتاؤں گا ان میں سے کوئی ایک چیز اپنے پاس موجود رکھیں، اور موجود اس طریقے سے رکھیں کہ آپ کے الٹے ہاتھ، آپ کے الٹی سائیڈ پہ جو ہے وہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ کے گھٹنے کے پاس وہ چیز پڑی ہو، وہ چیز موجود ہو۔ زیادہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو آپ کے لیے اویلیبل ہو، جو آپ کو آسانی سے اس وقت پہ میسر آ جائے، جو آپ کو مل جائے، وہ آپ رکھ لیں۔ پہلی چیز، سب سے آسان، کچھ بھی نہ ملے، کچھ بھی نہیں مل سکتا، تو کسی کھلے منہ کے برتن میں تھوڑا سا پانی اپنے پاس رکھ لیں، اور پھر وہ اپنا عمل کریں، اور عمل کرنے کے بعد اس پانی کو
گھر سے باہر کسی کچی جگہ پہ ڈلوا دیں احتیاط کے ساتھ. اس پانی کو نہ کسی کے اوپر سے وارنا ہے اور نہ کسی کے اوپر پانی کے اوپر کسی قسم کا کوئی دم کرنا ہے. دم کرنے کا آپ کا وہی طریقہ رہے گا بے شک جس طریقے سے آپ مریض کو ہمیشہ دم کرتے ہیں، لیکن یہ پانی آپ کے پاس موجود ہو تو اس کے بعد اس پانی کو پھینک دیں. دوسری چیز، اپنے عمل کو اور زیادہ بہتر کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا رزلٹ بہتر سے بہتر آئے، مریض کو جلدی شفا ملے، آپ کی روحانی پاور میں بھی اضافہ ہو، آپ کے اسی پڑے ہوئے عمل کا آپ کو بھی فائدہ ملے، تو پھر پھٹکڑی رکھ لیں. پھٹکڑی کو بھی دم کرنے کے بعد اسی طریقے سے جیسے پانی کو پھینک دیں گے پھٹکڑی کو بھی پھینک دیا جائے گا، یا کچی جگہ پہ جو ہے وہ بے شک دفن کر دیں، اس کو جلایا نہیں جائے گا. اور عمل کرنے سے پہلے نہ اس کو کسی کے اوپر سے وارنا ہے، کسی کے اوپر سے چکر بھی نہیں دینے، نہ اس کے اوپر پڑتے ہوئے کوئی جو ہے وہ دم کرنا ہے. یہ جو چیزیں پاس رکھی جاتی ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو نیگیٹو انرجی، جو گندے اثرات مریض کے جسم سے نکل رہے ہوتے ہیں، یہ جتنی چیزیں آپ کو بتاؤں گا جو ہم نے پانی سے شروع کی، یہ چیزیں اس نیگیٹو انرجی کو آپ تک آنے سے روکتی ہیں. یہ چیزیں اس نیگیٹو انرجی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں، اور وہ نیگیٹو انرجی آپ کی طرف جب نہیں آتی، جب وہ گندے اثرات آپ کی طرف نہیں آتے، تو پھر آپ کے جسم کے اوپر کوئی وزن نہیں پڑتا، کوئی بوجھ نہیں پڑتا، آپ کو اس وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، آپ اس وجہ سے بیمار نہیں ہوتے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مریض کے اندر سے جو گندے اثرات نکلتے ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ واپس اس کی طرف ریٹرن ہو جاتے ہیں. یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی مریض کو دم کرتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ دم کروانے کے بعد کچھ دیر تک سکون رہا اور اس کے بعد پھر طبیعت پہلے جیسی ہو گئی یا پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئی. یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ مریض کی طرف بھی بعض دفعہ وہ نیگیٹو انرجی، وہ گندے اثرات واپس مریض کی طرف ریٹرن ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے کیا رکھنا ہے؟ پانی رکھ لیں، اور بہتر کام کرنا ہے پھٹکڑی رکھ لیں، اور اگر پھٹکڑی اویلیبل نہیں ہے تو نیمبو رکھ لیں، 7 نیمبو رکھ لیں. اگر نیمبو اویلیبل نہیں ہے تو کم از کم کوئی 20-25 گرام لونگ رکھ لیں. لونگ اویلیبل نہیں ہے 7 دانے جائفل کے رکھ لیں. وہ بھی اگر پاسبل نہیں ہے تو آپ ایک پتا پان کا لیں، اس کے اوپر تھوڑی سی کوئی 1 چمچ کے قریب خشک مہندی ڈال کے وہ رکھ لیں. یہ بھی بہترین جو ہے وہ کام کرتی ہے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے. یا پھر ایک کام اور کیا جا سکتا ہے کہ الٹے ہاتھ پانی کو لازمی رکھیں، اور جو بھی دوسری چیز آپ رکھنا چاہتے ہیں، پھٹکڑی، نیمبو، نمک، جیفل، لونگ، کالی مرچ بھی رکھ سکتے ہیں، ثابت لال مرچ بھی رکھ سکتے ہیں، ہلدی بھی رکھ سکتے ہیں، ثابت ہو یا پیسی ہوئی ہو. تو پانی اپنے الٹے ہاتھ لازمی رکھیں، اور دوسری جو بھی چیز آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں ان میں سے اس کو اپنے سیدھے ہاتھ پہ رکھ لیں، سامنے اپنے گھٹنے کے پاس. تو اس طریقے سے رکھ کے دم کریں، اور وہ پانی اور جو بھی چیز آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ پہ رکھی ہے دم کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ اس کو گھر سے باہر پھینک دیں. اپنے گھر میں، اپنے ڈیرے پہ، اپنے آستانے پہ دم کر رہے ہیں پھر بھی اس چیز کو اندر نہیں پھینکنا، گھر کی حدود کے اندر یا اپنے آستانے کے حدود کے اندر نہیں پھینکنا. اور اگر مریض کے گھر جا کے دم کر رہے ہیں تو پھر بھی گھر کے اندر بھی نہیں پھینکنا، گھر کی چھت پہ بھی نہیں پھینکنا، اور ان چیزوں کو قبرستان میں بھی نہیں پھینکنا. پانی رکھا، ساتھ پھٹکڑی رکھی یا نیمبو رکھے، جائفل رکھی، لونگ رکھا، جو بھی چیز آپ نے ساتھ رکھی، اس کے اوپر نہ آپ نے کوئی دم کیا، نہ آپ نے اس کو جو ہے وہ مریض کے اوپر سے وارنا ہے، نہ آپ نے اپنے اوپر سے وارنا ہے. یہ مریض کی طرف سے نکلنے والے تمام گندے اثرات کو یہ چیز کنٹرول کرے گی، پانی بھی کنٹرول کرے گا. نہ وہ اثرات واپس مریض کی طرف جائیں گے، اور نہ وہ اثرات آپ تک آئیں گے کہ آپ کی طبیعت میں کسی قسم کی کوئی بے چینی، کوئی گھبراہٹ، کوئی الجھن پیدا ہو، یا آپ کسی تکلیف
میں مبتلا ہوں، یہ چیز نہیں ہوگی، یہ چیز ہوگی۔ اب اگر یہ چیز کنفرم ہے کہ جس مریض کو آپ دم کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی جادو ہے یا کوئی دوسرا مسئلہ ہے، کوئی آسیب ہے، کسی چیز کا کوئی سایہ ہے، تو پھر اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پانی اپنے الٹے ہاتھ پہ رکھیں، آلٹرنیٹ میں نے جتنی چیزیں بتائیں، پھٹکڑی، نیمبو، جائفل، ہلدی، مرچیں، لونگ، ان میں سے کوئی بھی چیز اپنے سیدھے ہاتھ پہ رکھیں۔ پانی جو رکھنا ہے وہ کھلے برتن میں رکھنا ہے، تنگ منہ کے برتن میں نہیں رکھنا، اور کم از کم 1.5 پاؤ، اور کام کی سختی کے حساب سے اگر بڑھانا چاہیں تو اس کو 3 پاؤ، 1.25 کلو یا 2.25 کلو گوشت لے لیں۔ اس گوشت کو اپنے بالکل پیچھے رکھیں، اپنے سے کوئی 1 فٹ کے گیپ میں، لیکن آپ کے بالکل پیچھے ہو۔ پھر اپنا سارا عمل کریں، اور اسی طریقے سے پانی بھی اٹھا کے پھینک دیں، اور جو دوسری چیز رکھی ہے نیمبو مرچ وغیرہ میں سے جو بھی رکھی ہے وہ بھی اٹھا کے پھینک دیں، اور گوشت بھی کسی ایسی جگہ پہ ڈال دیں جہاں پہ جو ہے وہ جانور خود بخود جو ہے وہ آ کے لے جائیں اس کو۔ یہ چیز ہو گئی۔ اب جو لوگ بیٹھے ہیں گدی پہ، جو لوگ چلا رہے ہیں ڈیرے، جو لوگ بیٹھے ہیں اپنے آستانے پہ، ان کا اعتراض اس ویڈیو کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ جی ہم نے اگر دن میں 100 10 50 مریضوں کو، 200 مریضوں کو دم کرنا ہوتا ہے تو چیزیں بار بار پھینکنا کافی مشکل ہوگا۔ تو ان لوگوں کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ پانی بھی کسی زیادہ بڑے برتن میں زیادہ مقدار میں رکھ لیں، اور جو دوسری چیز آپ نے رکھی نیمبو مرچ لونگ میں سے جو بھی رکھی وہ بھی زیادہ مقدار میں رکھ لیں، اور جادو کے مریضوں کو بھی آپ نے کرنا ہے تو گوشت کی مقدار بھی بڑھا لیں، 1.25 کلو رکھ لیں، 2.25 کلو رکھ لیں، اور جب تک آپ کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، آپ کے چاہے 2 مریضوں کا دم ہو، 4 کا ہو، 10 کا ہو، 50 کا ہو، جب تک آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کی طبیعت کے اوپر اس کی کوئی کیفیت نہیں آ رہی، آپ کی طبیعت کے اوپر اس کا اثر کوئی نہیں ہو رہا، مریضوں کے نکلتے ہوئے گندے اثرات کا، آپ کی طبیعت بوجھل نہیں ہو رہی، تب تک وہ سامان پڑا رہے گا۔ جب آپ کی طبیعت میں کسی قسم کا کوئی بوجھ آئے، یا آنکھوں میں بہت زیادہ پانی آنا شروع ہو جائے، بہت زیادہ جمائیاں آنی شروع ہو جائے، سر وزنی ہونا شروع ہو جائے، کندھے وزنی ہونے شروع ہو جائیں، گردن کی بیک سائڈ پہ درد ہونا شروع ہو جائے، طبیعت میں گھبراہٹ پیدا ہونی شروع ہو جائے، تو اٹ مینز کہ آپ نے جو پانی اور جو دوسری چیزیں رکھی تھی ان کی جو کیپیسٹی تھی اس گندے اثرات کو اپنے اندر جذب کرنے کی وہ پوری ہو چکی ہے، تو پھر آپ کو وہ سامان چینج کرنا پڑے گا، پھر نئے سرے سے رکھنا پڑے گا، اور اس کو آپ فوراً کا فوراً ضائع کر دیں گے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آج کا سامان رکھا لیکن وہ چیزیں کام کر رہی ہیں اور آپ اس کو کل دوبارہ رپیٹ نہیں کریں گے، کل نیا سامان لیں گے۔ پانی جس برتن میں رکھتے ہیں وہ بعد میں قابل استعمال ہے دھونے کے بعد، اور باقی چیزیں کے لیے بھی اگر آپ کوئی برتن استعمال کرتے ہیں تو وہ برتن آپ کا بعد میں اچھی طریقے سے دھو لیں اور وہ برتن قابل استعمال ہے۔ اور جو بندہ ان چیزوں کو پھینکنے کے لیے جائے گا وہ ساتھ کوئی نہ کوئی میٹھی چیز ضرور لے کے جائے۔ ان چیزوں کو پھینک کے، میٹھی چیز کھا کے، وہ بے شک کوئی کینڈی لے لیں، چینی لے لیں، گڑ لے لیں، شکر لے لیں، تو اس کے بعد اس نے اس جگہ سے واپس آنا ہے۔ اور یاد رکھیں گھر کی اندر نہیں پھینکنا، گھر کے صحن میں، گھر کی چھت پہ نہیں پھینکنا، اور قبرستان میں نہیں پھینکنا۔ اور جب اس پانی کو پھینکنا ہے تو بڑی احتیاط سے پھینکنا ہے کہ یہ پانی آپ کے اوپر نہ پڑے، کیونکہ اس کے اندر گندے اثرات موجود ہوتے ہیں۔ یہ چیز ہوگی۔ اب جب مریض کو دم کیا جاتا ہے تو عامل کے ساتھ اگر اس کی کلام میں اثر ہے تو کچھ علامتیں ہوتی ہیں عاملوں کے ساتھ۔ ان علامتوں کے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ نہیں پتہ ہوتا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، آپ دم کر رہے ہیں سورہ فاتحہ کے ساتھ، آپ کو بہت زیادہ جمائیاں آنی شروع ہوگی۔ اب ان جمائیوں سے آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ مریض کے اوپر جو اثرات ہیں وہ کافی سخت ہیں، لیکن
آپ کو ایک اور چیز معلوم ہونی چاہیے، آپ نے ایک اور چیز کو فوکس کرنا ہے۔ جیسے کہ سورہ فاتحہ کی آیتیں ہیں 7، تو آپ دیکھیں کہ اگر کسی خاص آیت کے اوپر آ کے آپ کو بہت زیادہ جمائیاں آ رہی ہیں، یا آپ کی زبان کسی خاص آیت پہ آ کے بہت زیادہ اٹک رہی ہے، آپ کسی خاص آیت کے اوپر آ کے جو ہے وہ بھولنا شروع ہو جاتے ہیں، کسی خاص آیت کے اوپر آ کے آپ کے جو ہے وہ گلے میں کوئی ایسی خراش پیدا ہو رہی ہے، آپ کے پڑھنے میں کوئی بھی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، تو پھر کیا کریں؟ پھر وہاں پہ رک کے اپنی استادات کو جتنی مرتبہ پڑھ لیا ہے، اپنی استادات کو وہاں پہ نوٹ کر لیں، یاد رکھیں، اور اسی آیت کی تکرار کرتے جائیں، اور اسی آیت کو تب تک پڑھتے جائیں جب تک جو آپ کے سامنے رکاوٹ آ رہی ہے اس کا زور نہ ٹوٹے۔ جب وہ زور ٹوٹ جائے تو پھر اپنا عمل، اپنا دم کمپلیٹ کریں۔ جس بھی عمل سے دم کرتے ہیں اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی خاص الفاظ ہیں، کوئی خاص آیت ہے جس پہ آ کے آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے، تو پھر آپ نے اس کو زیادہ تعداد میں پڑھنا ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ ڈیٹیل ویسے بہت لمبی ہو جائے گی، میری ایک ویڈیو آلریڈی موجود ہے، نورانی عملیات کے ساتھ دم کرنے کے کچھ خاص اصول، یہ اس کا ٹائٹل ہے۔ تو اس ویڈیو کو دیکھ لے تو انشاءاللہ تعالی یہ جو پڑھنے کے درمیان جو علامتیں آتی ہیں سامنے، ان کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے اور کس علامت کو کا مقصد کیا ہے، یہ ساری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی۔ وہ چینل پہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، نورانی عملیات کے ساتھ دم کرنے کے کچھ خاص اصول۔ وہاں پہ آپ کو ساری یہ ڈیٹیل مل جائے گی کہ آنکھوں میں اگر پانی آ رہا ہے تو اس کا کیا مقصد ہے، جمائیاں آ رہی ہیں تو پھر کیا کرنا ہے، اور سیدھی آنکھ میں پانی آ رہا ہے اس کا کیا مقصد ہے، الٹی آنکھ میں پانی آ رہا ہے اس کا کیا مقصد ہے، پڑھنے کے دوران آنکھوں میں بہت زیادہ جلن ہو رہی ہے تو اس کا کیا مقصد ہے، اور خدا نخواستہ حلق میں پرابلم ہو رہی ہے، گلے میں بہت زیادہ مرچیں محسوس ہو رہی ہیں، اس کا کیا مقصد ہے۔ یہ ساری ڈیٹیل آپ کو وہاں پہ انشاءاللہ تعالی میری اس ویڈیو میں مل جائے گی۔ اور اگر کوئی سوال ہو تو آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا رابطہ نمبر واٹس ایپ اینڈ موبائل 030843796661، پاکستان کنٹری کوڈ 0092۔ لیکن وہی ریکویسٹ جو کہ شروع میں کی تھی کہ مجھے کسی قسم کا کوئی ٹیگ نہیں چاہیے، تو میرے ساتھ جب بھی بات کریں بھائی سمجھ کے، بیٹا سمجھ کے، دوست سمجھ کے بالکل اس طریقے سے بات کیا کریں۔ بہت سارے لوگوں کو منع کرتے ہیں لیکن پھر وہ باز نہیں آتے، حافظ صاحب، حافظ صاحب، حافظ صاحب۔ تو اس چیز سے جو ہے وہ تھوڑا خیال کیا کریں۔ ہر بندے کی ایک پہچان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، اور اس کی پہچان اس کا نام ہوتا ہے، اس کو اس کے نام سے بلائیں تو میرا خیال ہے کہ یہی کافی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر، تمام سننے والوں کا، دیکھنے والوں کا، جو اینڈ تک ویڈیو کے میں ہمارے ساتھ رہے، سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو سوال دل میں ہوتے ہیں سوال ضرور کیا کریں، سوال کرنے سے آپ کا بھی علم بڑھتا ہے، اور آپ کے سوال کرنے سے ہمیں بھی بہت ساری بھولی ہوئی چیزیں، بہت ساری پرانی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ آپ کے سوال کرنے کا فائدہ ہمیں بھی ہوتا ہے، لیکن سوال لاجیکیبل ہو، ایسا سوال نہیں جو چیز بتائی جا چکی ہے، جو چیز اچھے طریقے سے ایکسپلین کی جا چکی ہے، آپ وہی چیز بار بار پوچھنا شروع کر دیں، ویڈیو پوری نہ دیکھیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ جو لاجیکیبل سوالات ہیں وہ بے فکر ہو کے کیا کیجئے، اور انشاءاللہ تعالی میں ان کے جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔